السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کی آزادی کی 78ویں تقریب کے موقع پر جمعرات کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مقامی تاجرین اور مجلس کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جس میں پتھر گٹی ڈویژن کے کارپوریٹر سہیل قادری اور محمد کیاب مارک کے مالک محمد الیاس بخاری اور دیگر شامل تھے۔ ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں پریشر کوکر دھماکے سے پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں جہاں ایک شخص ہلاک ہو گیا وہیں دوسرے زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جی پی نگر علاقے میں اڑپا پاڑی ریسٹورنٹ کے قریب کل پیش آیا۔ مہلک اور زخمی دونوں کا تعلق ریاست اتر پردیش سے بتایا گیا ہے۔ ایک زخمی شخص اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سمیر اور محسن نامی شخص ایک عمارت کے ٹیرس پر واقع کمرے میں کرائے سے مقیم تھے۔ پکوان کے دوران اچانک پریشر کوکر دھماکے سے پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں جہاں شدید طور پر زخمی ہو گئے وہیں گھر کے پورے سامان کو نقصان پہنچا۔ پولیس پریشر کوکر کے پھٹ پڑنے کے حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ اسسٹ پروٹیکشن ایجنسی کی تشکیل حکومت نے سرکاری املاک، تالابوں، پارک ایریاز اور بفر زونز کی حفاظت کے مقصد دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی خود اس کے چیئرمین ہیں۔ حکومت نے سینئر آئی پی ایس رنگناتھ کو اس ادارے کا کمشنر مقرر کیا ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ تازہ طور پر آج ضلع میڈچل کے باچوپلی ایریا کنٹا علاقے میں زیر تعمیر حمام منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ کے حکم پر یہ کارروائی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے گورنر کوٹے سے ایم ایل سیز کے انتخاب پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے احکام پر روک لگا دی ہے، جسے تلنگانہ حکومت کی جانب سے سفارش کردہ دو امیدواروں پروفیسر کودڈارام اور صحافی عامر علی خان کے انتخاب کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ کی زیر قیادت عدالت عظمیٰ کی بینچ نے تاحکم ثانی اس روک پر عمل کی ہدایت دی ہے۔ ریاست کے اصل اپوزیشن بی آر ایس کے لیڈران ڈی شرون اورو کے ستیہ نارائنا نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے تقرری کو نظر انداز کر کے گورنر کوٹے سے نئے ایم ایل ایز کا انتخاب کیا جائے۔ اس معاملے کی سپریم کورٹ نے سماعت کی۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ گورنر کے کوٹے سے نئے ایم ایل سیز کی تقرری کو روکا جائے، لیکن عدالت نے اس سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر نئے ایم ایل سیز کے تقرری کو روکا گیا تو یہ گورنر اور حکومت کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک شخص نے محض اس لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت، فیشنیبل تھی اور تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ یہ واقعہ ریاست کرناٹک میں پیش آیا۔ ضلع رام نگر کے ماگڑا سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ دیویا کی شادی امیش سے ہوئی تھی۔ دیویا کافی خوبصورت تھی، ساتھ ہی وہ لپسٹک لگا کر میک اپ کر کے باہر جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر ایک ٹیٹو بھی بنایا تھا۔ بیوی کی حرکتیں شوہر کو قطعی پسند نہیں تھی۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا کرتے تھے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ اس اثناء میں بیوی اپنے شوہر کی ہراسانی سے تنگ آ کر ماگڑا فیملی کورٹ سے رجوع ہوئی اور اس نے طلاق کی درخواست دائر کی۔ منگل کے دن شوہر بیوی سماعت کے لیے حاضر ہوئے۔ امیش نے اپنی بیوی کو یقین دلایا کہ وہ اس پر شک نہیں کرے گا۔ بیوی نے سمجھا کہ اس کا شوہر سدھر گیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے شوہر کے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے شوہر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ امیش نے پہلے ہی اپنی بیوی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ منصوبے کے مطابق وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پوجا کی غرض سے ایک مندر پہنچا۔ پہاڑی علاقے میں جا کر شوہر نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا قتل کر دیا اور ناش کو چلور کے چنگلاتی علاقے میں پھینک کر راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے قتل کے اس معاملے میں 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ امیش اور اس کا ایک ساتھی فراری میں ہے۔ پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ بے سہارا معصوم بچوں کو گود لے کر ان کی اچھی پرورش کرنے کے بجائے بچوں کے ساتھ مار پیٹ اور اذیتیں دینا انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکتیں آئے دن رونما ہو رہی ہے۔
ایسا ہی ایک واقعہ بودھن شہر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بودھن کے 7 نمبر وارڈ وحید الدین نامی شخص 10 سال قبل ایک معصوم بچے کو گود لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی۔ کچھ سال قبل وحید الدین کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ دن سے ان کی اہلیہ نے اس معصوم بچے پر ظلم و زیادتی کرنی شروع کی اور بچے کو مختلف کاموں میں بچے کو مصروف کیا کرتی تھی۔ کام نہ کرنے پر ظلم و زیادتی کر رہی تھی۔ بچے کے رونے اور چیخ و پکار کی آواز آنے پر پڑوسیوں نے گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو ماں کے ظلم سے بچایا اور علاج و معالجہ کے لیے ایریا ہاسپٹل بودھن منتقل کیا اور واقعے کی اطلاع عام آدمی پارٹی بودھن انچارج جنید احمد خلیل کو دی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی۔ بعد ازاں اس بچے کو WCD کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ عام آدمی پارٹی انچارج جنید احمد نے اس طرح کی حرکت کرنے والے افراد پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دینے کا پولیس سے مطالبہ کیا۔ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، MA کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔